صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ارے تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور سب کی جانب سے شعر کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ معزز حضرات، رب قدیر جل مجدہ الکریم کا فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ چاہیے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ معزز حضرات، میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہوں گا، خدا بندے قدوس نے تو ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب ہم رب کی نعمتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر جل مجدہ الکریم نے کتنی ساری نعمتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کوئی مائے کا لال ایسا دنیا میں ہے ہی نہیں جو رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ اگر وہ دعویٰ کرے گا تو میں کہوں گا کہ اس کے پاس دعویٰ کی دلیل نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں ضرور جھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ رب قدیر جل مجدہ الکریم نے اتنی ساری نعمتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہیں جس کا شمار ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، یا کسی اور نے نہیں کہا۔ رب قدیر جل مجدہ الکریم خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ رب کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ جب رب نے فرما دیا کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے تو پھر کوئی مائے کا لال یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ رب نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، جتنی ساری نعمتیں اس نے پیدا فرمائی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو شمار کر لیں گے؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا شمار کرنا تو رب قدیر یہ نہیں فرماتا کہ تم جو ہے میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ گویا کہ رب نے اتنی نعمتیں ہم اور آپ کو دی ہے، اتنی نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے جس کا شمار ہم کر نہیں سکتے۔ تھوڑی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں تو آپ کو یوں بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں۔ اس زمین پر قسم قسم کے پھل جو ہمارے لیے نعمت ہے، جسے ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ اس زمین پر قسم قسم کے پھول ہمارے لیے نعمت ہے جس کی خوشبو سے ہماری مشامیں جام معطر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اسی زمین پر یہ پہاڑ ہمارے لیے نعمت ہے، اسی زمین پر یہ درخت ہمارے لیے نعمت ہے۔ غرض کہ حضرات گرامی، زمین پر بے شمار نعمت ہیں۔ یہ آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، زمین سے گلے اگتے ہیں، ہم اور آپ اس پر کھیتی کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے خرد و نوش کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نعمت بنایا ہے۔ اب اسی آسمان پر چمکتا چاند بھی ہمارے لیے نعمت ہے، چاند کی چاندنی ہمارے لیے نعمت ہے، سورج کی درخشانی ہمارے لیے نعمت ہے۔ سورج کا اگر وجود نہ ہو، سورج کے اندر اگر روشنی نہ ہو، سورج کی روشنی ہمیں اگر میسر نہ ہو، ہماری زندگی بیکار ہو جائے، ہماری زندگی نشو و نما نہ پائے، ہم اور آپ جو ہے بیماری کا شکار بیمار ہو جائیں، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ سورج کی روشنی ہمارے لیے نعمت ہے۔ حضرات گرامی، یہ کہکشاں کا جمال ہمارے لیے نعمت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کتنی ساری نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں۔ ارے دور مت جاؤ، اپنا وجود دیکھنے کی کوشش
کوشش کرو. یہ ہاتھ اللہ نے تمہیں ہمیں دیا یہ اس کی نعمت ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو چلنے کے لیے پیر دیا یہ اس کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے سر دیا یہ اس کی نعمت ہے. سر کے اوپر بال اگایا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا ان سے پوچھئے جو گنجا ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے یا بال تھا بال جھڑ چکا ہے, ذرا ان سے پوچھئے بال کتنی بڑی نعمت ہے. حضرات گرامی ذرا ان سے پوچھئے جن کے منہ پر دانت پھر چکے ہیں اور چبانے سے وہ قاصر رہ گئے, حضرات گرامی وہ بھی کہیں کہ دانت بہت بڑی نعمت ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ زبان ہے تو ہم بول رہے ہیں. مولانا صاحب کی تقریر ہو رہی ہے, نہیں تو مولانا صاحب بولنے سے قاصر ہوتے. زبان ہے اللہ نے بولنے کی طاقت دی, یہ بہت بڑی اس کی نعمت ہے. غرض کی جو ہے حضرات گرامی میں کون سی چیز آپ کو گناتا چلوں کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہے. اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہے, آپ کون سی نعمت کا خوب تذکرہ کریں گے. آپ تو عاجز آ جائیں گے اگر ایسا کرنے چلیں گے. پیر کا شکر ادا کرنے چلیں, اس نعمت کا آپ شکر ادا کرنے چلیں. حضرات گرامی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. آپ ہاتھ کا شکر ادا کرنے چلیں آپ ادا نہیں کر پائیں گے. آنکھ کا شکر ادا کرنے چلیں آپ ادا نہیں کر پائیں گے. آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کر دینا چاہوں گا, حضرات یہ ساری نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں شکر ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آئیے آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں گا. کل قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ مومن رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کی زندگی ایسی ہوگی پوری زندگی کو جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے, اللہ کی ریاست میں گزارا ہے, ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی نہیں کی ہے. وہ بندہ رب کے حضور حاضر ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا, اے فرشتوں یہ بندہ جو میری بارگاہ میں حاضر ہے اس نے پوری زندگی میری عبادت اور ریاست کو گزارا ہے, ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے, لیکن یہ جنت کا مستحق ہے تو میرے فضل سے جنت کا مستحق ہے. جاؤ اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے کر کے جاؤ. وہ بندہ مومن جو عبادت گزار ہوگا, دعا میں جو شاہد ہوگا, زندگی کا ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزارا ہوگا, اس نے نماز اس نے پڑھی ہوگی, زکات اس نے دی ہوگی, ماہ رمضان کا روزہ اس نے رکھا ہوگا, یتیموں کی خبر اس نے دیا ہوگا, اور پڑوسیوں کا خیال اس نے رکھا ہوگا, مدرسوں کا خیال اس نے رکھا ہوگا, مسجدوں کا خیال اس نے رکھا ہوگا. پورا زندگی کا ہر حصہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہوگا. وہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا میں تیرے فضل سے جنت کا مستحق ہوں. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں نے اتنی ساری نعمتیں تیری کی ہیں اور میں تیرے جو ہے ان عبادتوں کے ذریعے جنت کا مستحق ہوں, نہ کہ تیرے فضل کے بدلے میں جنت کا مستحق ہوں. غور سے سنیے گا, نعمت کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں, نعمت کی قدر و قیمت سمجھانا چاہ رہا ہوں. سنیے ذرا, جیسے ہی بندہ عرض کرے گا مولا میں نے اتنی ساری عبادتیں کی ہیں, نماز میں نے تیرے لیے پڑھی ہے, روزہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے, زکات تیرے لیے میں نے دیا ہے, میں نے جو ہے طرح طرح کے نیک کام جو بھی کیا سب تیرے لیے کیے ہیں, سب تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا ہے, تو ان عبادات کے بدلے میں جنت کا مستحق ہوں. لیکن تو فرما رہا ہے میرے فضل سے اسے جنت میں لے کر کے جاؤ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, رب کی جانب سے فرشتوں کو ارشاد ہوگا, اے میرے فرشتوں ایسا کرو, میں نے تجھ سے قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں, سنو صرف اس کی آنکھ کا ایک ڈھیلا باہر نکالو اور اس کے بعد جو ہے میزان پر اس کی آنکھ کا ڈھیلا رکھو اور اس کے ایک میزان کے دوسرے پلڑے میں جو ہے اس کی پوری زندگی کی نیکیاں رکھ دو. اور حضرات گرامی پھر کیا ہوگا, آنکھ کا ایک ڈھیلا ہوگا, میزان عمل پر رکھا ہوگا, ایک طرف نیکیاں ہوں گے, ایک طرف آنکھ کا ایک ڈھیلا ہوگا. کس بندے کا, ارے اس بندے مومن کا جس نے پوری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے, ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی نہیں کی ہے. اس کی آنکھ کا ڈھیلا ترازو پر رکھا ہوا ہے,
میزان عمل پر رکھا ہوا ہے، جب تولا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ، آگ کا ڈھیلا ہلکا ہو جائے گا، آگ کا ڈھیلا جو ہے بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اس کے بعد رب کا اعلان ہوگا، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے لیے میرا حکم یہ ہے، میرا عدل یہ ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے، اب یہ جنت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ آگ جیسی نعمت میں نے جو اسے دی تھی، میں نے تمہیں شمار نعمت دی ہے، لیکن آگ جیسی ایک نعمت کا بھی اس نے شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اس لیے جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی رب کا ایسا اعلان ہوگا، وہ فرشتے جو ہے اس بندے کی جانب بڑھیں گے، وہ بندے مومن رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، روئے گا، عرض کرے گا، مولا میں مان گیا، آج تیری ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکریہ میں نے جو ہے ادا ہرگز نہیں کر پایا ہے، میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، آج جیسی تیری دی ہوئی نعمت کا میں نے شکریہ ادا نہیں کر پایا ہے، یہ تیرا عدل بالکل ٹھیک ہے کہ میں جہنم کا مستحق ہوں، تیرے فضل کے بغیر میں جنت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا، مولا مجھے معاف کر دیا جائے، تیرے فضل کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، مولا تیرے فضل ہی سے میں جنت کا مستحق ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے آگ جیسی ایک نعمت ہے، آگ کا ایک ڈھیلا، وہ بندہ مومن جس نے پوری زندگی رب کی عبادت کی ہے، رب کی عبادت کرنے کے باوجود آگ جیسی ایک جو ہے ایک نعمت کا شکر بھی اس نے ادا نہیں کر پایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہم اور آپ کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، کتنی نعمتوں کو ہم اور آپ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بتائیے کہ ہر ایک کا شکریہ ہم اور آپ ادا کر پائیں گے؟ ہر جس نہیں ادا کر پائیں گے۔ پھر رب کا فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ چاہیے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو۔ اب خوب تذکرہ کس نعمتوں کا آپ کریں گے؟ تو حضرات گرامی، اب میں آپ کی بار کا معیار سے یہ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے اللہ نے ہم اور آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دی، زمین دی، آسمان دیا، سب کچھ دیا، ہمارے وجود پر ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیا ہے، لیکن اللہ نے زمین دیا، یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، اللہ نے آسمان دیا، یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، آنکھ دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، سر دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، ہاتھ دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، پیر دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تجھ پر احسان کیا، اگر احسان کیا ہے اللہ نے، احسان جتلایا ہے اللہ نے، کسی اور کو دے کر کے نہیں بلکہ اپنے محبوب کو دے کر اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اب اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، تو جس نعمت کو دے کر کے اللہ نے احسان جتلایا ہے، ارے جن کی جان ہم آپ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی کا ذکر جمیل خوب کرو، ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا، ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ پیارے کی نام کرو، مصطفیٰ پیارے پر سلام کرو، مصطفیٰ پیارے کا ذکر میلاد کرو، مصطفیٰ پیارے کے نام پر جلوس محمدی نکالو، اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر جو ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب یہاں پر حاضر آئے ہیں، کیوں؟ جشن آمد رسول منانے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کا ذکر جب ہم اور آپ کریں گے تو ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، ساری نعمتوں کا جو ہے حضرات گرامی اسی ضمن میں تذکرہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو جو ہے ذکر رسول سننے اور کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے، یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، رب قدیر جل مجدہ الکریم کے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے، معاملہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب سرکار تشریف لائے اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ جو ہے اس
وقت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے جو ہے طواف کرنے میں مشغول تھے۔ حضرت عبد المطلب کا یہ واقعہ آپ احادیث کی کتابیں جب پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سیرت مصطفیٰ جب آپ پڑھیں گے، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، یہ ساری بات آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہو رہی ہے، حضرت عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تین بار مولد النبی کی طرف جھکا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر جھکا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر جھکا، پھر کھڑا ہو گیا، ایک بار نہیں تین بار جھکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں یہی رک کر عرض کرنا چاہوں گا، کعبۃ اللہ جھکا۔ آپ کعبہ کے بارے میں جانتے ہیں کیا کوئی اس پنچ کا کعبہ بنا ہوا ہے؟ حضرات گرامی، کیا کوئی ایسی چیز سے کعبہ بنا ہوا ہے کہ اس کو جھکایا جائے پھر کھڑا کر دیا جائے وہ اسی کعبہ کھڑا ہو جائے؟ حضرات گرامی، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کعبہ تو ایسا بنا ہوا ہے کہ اینٹ جو ہے جو پتھر اور گارے سے بنا ہوا ہے، پتھروں سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں نے بھی کی ہے۔ حضرات گرامی، کعبہ جب پتھروں سے بنا ہے، اینٹ گاروں سے بنا ہوا ہے، تین بار مصطفیٰ پیارے کی آمد پر جھک رہا ہے، تعظیم کو بجا لا رہا ہے۔ آپ عالم تصور میں کعبہ کے پاس پہنچیے، کعبہ سے پوچھیے، اے کعبہ، تو جب میلاد مصطفیٰ جب ہوا ہوگا، سرکار کی پیدائش ہوئی ہوگی، جب آمد سرکار ہوئی ہوگی، جب تم نے ان کی تعظیم بجا لایا ہوگا، ایک بار نہیں بلکہ تین بار بجا لایا تھا، تو ایسا ہوا ہوگا تم تو ٹوٹ کر بکھر گئے ہوگے، پتھر کہیں اور گیا ہوگا، گارا کہیں اور گیا ہوگا، اینٹ کہیں اور گئے ہوں گے، ایسا ہو گیا ہوگا۔ جب آپ عالم تصور میں کعبہ کے قریب پہنچیں گے اور پوچھیں گے، اے کعبہ، جب آمد مصطفیٰ میں تم جھکے ہوگے تو ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں گے، تو کعبہ سے آواز آئے گی، ارے نادان، تم نے سمجھا نہیں، ارے ذرا دیکھو تو صحیح، ہم کن کی تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں، ارے اس کی تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں، ارے جو توڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے دنیا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، زندہ باد۔ مصطفیٰ پیارے کی یاد منائیے، یہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ بے شک حق ہے۔ جس طرح اڑ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، یہ موضوع تو ایسا ہے گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کچھ اشارہ بھی ایسا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وقت زیادہ جب ہوا ہے ختم ہو جائے، لیکن کہنا یہ ہے کہ آپ حضرات جلوس محمدی میں ضرور شریک ہوں، اور جو ہے آپ حضرات ادھر ادھر بھٹکیے نہیں۔ میں سنی نوری جامع مسجد شیو پوری سے آیا، آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات کا استقبال ہے، آئیے جلوس محمدی میں شریک کیجیے۔ ہمارا جلوس چل کر کے دانا منڈی پہنچتا ہے، آپ حضرات اس میں شرکت کیجیے۔ جتنے لوگ ہو سکتے ہیں، ابھی حافظ عرفان صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہاں سے جلوس نکلتا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا منظم طریقے سے تو یہاں سے جلوس نہیں نکلتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہاں سے بالکل نکالیے، اور جلوس کے لیے جو ہے آپ 10 لوگ ہو سکتے ہیں، ارے 15 لوگ، 20 لوگ، 5 لوگ، جتنے ہو سکتے ہیں اسی صورت میں جلوس نکالیں۔ جب آپ شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ کارواں آپ کا بڑھتا جائے گا۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ آپ شروع تو کیجئے۔ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور حافظ عرفان صاحب کے قریب آئیں جب جلوس محمدی نکالنے کا وقت آئے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے آپ تیاری کر لیں، وہ تاریخ جب آئے تو آپ حضرات ضرور جلوس کی شکل میں آپ پہلے پرمیشن وغیرہ بھی لے لیں، اور اس کے بعد جو آپ حضرات جلوس میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ سارا کام عبادت کا ہے، رب قدیر کے محبوب کو راضی کرنے کا ہے۔ اس کے محبوب جب راضی ہو گئے
تو پھر رب تبارک و تعالی ضرور راضی ہو جائے گا۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، تو اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے اور انہی کے فرامین پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ بھی کرنا ہے، اور ہم اور آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے کہ نماز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ پیار فرماتے تھے، اس قدر پیار فرماتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن اس کا امتی جب کوئی جو ہے نماز پڑھتا ہے، مصطفیٰ پیارے کو حق درجہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، مصطفیٰ پیارے خوش ہوتے ہیں، جب مصطفیٰ خوش ہو گئے تو رب خوش ہو گیا، جب رب خوش ہو جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے نماز چھوڑیے نہیں، اور نماز کے لیے جب بندہ اپنے سر کو جھکاتا ہے تو بظاہر طور پر اس کا سر تو جھکتا ہے، لیکن رب اتنا اس کو اونچا فرما دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرات گرامی، رب سے وہ قریب ہو جاتا ہے، رب کا بالکل سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ جو ہے کہ بندہ رب سے قریب اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت رب سے قریب ہوتا ہے۔ جب رب سے قریب ہوں گے تو پھر رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، رب کی برکتیں نازل ہوں گی، رب کا فضل ہم پر نازل ہوگا۔ جب رب کا فضل نازل ہوگا تو ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رب قدیر جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم سب کے یہاں آنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو اور اس محفل پاک کے سجانے کو سب کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ۔